أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ تو اس لیے یہ ارشاد فرمایا لہم البشرا، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری کی چیزیں، یہ چیزیں بہت لوگوں کو پیش آتی ہیں، اب بھی دنیا میں پیش آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ نبوت ختم ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں اور یہ بشارت کی چیز ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نبوت کے 46واں حصہ یہ سچے خواب ہیں، یعنی 46 حصے اگر نبوت کے تقسیم کیے جائیں تو پھر ایک حصہ جو ہے یہ اچھے خواب ہیں جو کہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور متعدد روایات ہیں، سورہ یوسف میں آگے چل کے خواب پہ وہاں بات کریں گے۔ مفسرین نے اس کی جو بے غبار تفسیر کی ہے، عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبشرات، یہ خواب ہیں جو دنیا میں تمہارے لیے دیکھے جاتے ہیں یا تم اسے دیکھتے ہو، وفی الآخرہ، اور اللہ نے فرمایا آخرت میں بھی ہمارے دوستوں کے لیے بشارت۔ آخرت میں تو ظاہر ہے فرشتے آئیں گے، انہیں سلام کریں گے، قبر سے یہ اٹھائے جائیں گے، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ اللہ نے کہا ہے قیامت کے دن کی سختیوں سے ہم اپنے دوستوں کو بالکل محفوظ رکھیں گے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسے مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں ایسے نور کے ٹیلوں پر وہ بٹھا دیے جائیں گے اور چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بہت سی چیزیں آئی ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور لوگوں اللہ کا جو جملہ ہے، اللہ کی جو باتیں ہیں ہرگز یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جو لوگ شرک کریں گے، حلال اور حرام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے اللہ کی حلت اور حرمت کو تبدیل کریں گے، خدا انہیں بھی اس کی سزا دے گا، اور جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، خدا انہیں اس کی جزا دے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ کے یہاں ارشاد فرمایا جو تبدیل ہو جائے، یعنی مطلب اتنے محکم، اتنے پختہ کلمات ہیں کہ ان میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ خود چاہے تو اپنے حکم کو بدل دے، باقی کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ پر اتنا دباؤ ڈال دے کہ اللہ اس چیز کو بدل دے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی الفوز العظیم، مراد کا مل جانا۔ جو مراد انسان نے دنیا میں سوچی تھی اس مراد کو وہ پا لے گا۔ اللہ کی رضا کی سوچی تھی، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ جنت کی سوچی تھی، اللہ تعالیٰ جنت کو اس کا گھر بنا دے گا۔ جس چیز کی انسان نے تمنا کی تھی وہ تمنائیں انسان کی وہاں پوری ہو جائیں گی۔ اور جنت در حقیقت انسان کے ذہن میں دنیا میں 20 تمنائیں آتی کہ یہ کر لوں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور انسان سارے کام کر بھی نہیں سکتا اور اللہ کی حدود کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو جنت میں در حقیقت جتنی تمنائیں تھیں ساری پوری ہو جائیں گی، ان کے پورے ہو جانے کا نام بھی جنت ہے نا۔ تو اس لیے ارشاد میں فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، ان کی مراد مل جائے گی وہاں پر۔ اور یہ جو لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں ولا يحزنك قولهم، آپ ان کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دیجیے، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، غم نہ کیجیے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ ولا يحزنك، اور آپ غم نہ کھائیے قولهم، ان کی باتوں کا۔ یہ تسلی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں آپ دکھ کو محسوس نہ فرمائیں۔ صحیح تسلی کی آیات آگے آ جائیں گی 13ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے آخر پہ ارشاد فرما دیا ہے، اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، جو ہم نے حکم دیا ہے آپ اسے پہنچاتے رہیے، آپ بالکل غمگین نہ ہوا کریں۔ ہم خوب جانتے ہیں، ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں خوب پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ آپ کی تبلیغ کو نہیں سنتے، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ ہوں ہی نہ۔ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کو یہ بات اس طرح سمجھنی چاہیے
جس طرح یقینی طور پر صبح کے بعد شام آ جاتی ہے اور شام کے بعد رات اور پھر صبح ہوتی ہے، جتنے اس کائنات کے یہ حقائق ثابت اور یقینی ہیں، ایسے ہی جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں انہیں اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پوری دنیا ماحول کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور چاروں طرف سے باتوں کے تیر ان پر برسیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، سب کچھ سننا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ دین کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سے نازک مزاج کے لوگ جب دین کی دعوت ان چیزوں کے لیے نکلتے ہیں، ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا، پارا چڑھ گیا، غصہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، اس کو دو چار کھڑی سنا دی، اس طرح دین کے کام نہیں ہوتے۔ دین کے کاموں کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک بہت بڑا قبرستان بنا لے اپنے سینے میں، بس قبرستان دیکھا ہے نا، کئی قبریں ہوتی ہیں، بس ایک بڑا قبرستان اپنے سینے میں بنا لینا چاہیے، جو جس نے کہا دفن کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو یہ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے اور خود بھی کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ دین کا کام نہیں ہوتا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے اور جہاد کے لیے جب وہ چلے تو ایک مفتی صاحب تھے، غالباً مراد آباد کے تھے، کہیں کے بھی ہوں، تھے بڑے نازک مزاج اور اولاد بھی وہ نوابوں کی اور پلے بھی بہت ناز و نعم میں۔ تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک دو دن کہ مفتی صاحب جہاد کرنے سے چل پڑے ہیں لیکن بہت لیے دیے رہتے ہیں، کپڑے وہ نہ خراب ہو جائیں، وضو کر رہے ہیں تو کہیں پانی کا چھینٹا نہ پڑ جائے، کھانا کھا رہے ہیں تو بہت احتیاط سے۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل سے مفتی صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھائیں دسترخوان پہ، انہیں ذرا ہمارے ساتھ بھیج دینا۔ لوگوں نے مفتی صاحب سے کہا، حضرت فرماتے تھے کھانا، سب بڑے خوش ہوئے۔ تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ جب ٹھیک وہ کھانا کھانے لگے نا، ایک رومال اٹھایا اور ناک صاف کرنے کی غرض سے زور سے ناک سینکا، تو انہوں نے تو کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ سید صاحب رحمت اللہ کوئی جواب نہیں دیا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ اٹھ کے چلے گئے، جب گئے تو حضرت نے فرمایا سب کو کھانا نہ دیں لنگر سے، جو ہو جائے کھانا نہیں۔ شام کو پھر حکم ہوا کہ حضرت کے دسترخوان پہ آپ ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اب آ کے بیٹھے تو حضرت دوبارہ رومال اٹھا لیا، اب یہ پھر چپ ہو گئے۔ تیسرے وقت جب آیا نا، فاقہ ہو گیا اچھا خاصا، تو رو پڑے اور کہنے لگے حضرت آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب جہاد ان نزاکتوں سے نہیں ہوتا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر رہنا ہے تو اتنی نزاکت جو ہے نا اسے اپنی طبیعت سے آپ ختم کر دیجیے۔ ہمارے ہاں تو جب دال چاول پکتے ہیں تو میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر برتن کم پڑ گئے ہیں تو مسجد یا جو جگہ ہے اس فرش کو صاف کر لو، دھو لو اور یہیں فرش پہ ہی دال اور چاول ڈال کے بس یہی کھا لیا کرو۔ جہاد ان نزاکتوں کا نام نہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی باڑ ہے۔ جو جتنا خدا کے دین کا کام کرے گا اتنا ہی اس پہ تان تشنیع، جھوٹ، الزامات، یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور پھر کوئی عمر آتی ہے 50 برس 55 برس کے بعد پھر جا کے کہیں آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور جب آرام کے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد کر لیتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ، اب آرام ادھر ہی کر لینا۔ اس نقطے کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بعض باتیں ایسی ہیں، یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، اپنے بیٹے کے مقابلے میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، پھر ان کی کوئی ایک شرف اور فضیلت ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ بعض سیاسی معاملات میں ان کی رائے آپ پڑھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ سیاسی حالات اور اعتبار کے نظر سے اعتبار سے ان کی نظر کہیں زیادہ وسیع۔
انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بیعت لے رہے تھے تو انہوں نے کہا ابا آپ بیعت نہ لیں. انہوں نے کہا اگر آپ بیعت لیں گے تو قیامت تک آپ پہ الزامات باقی رہیں گے. انہوں نے کہا بیٹے کیوں بیعت نہ لوں؟ انہوں نے کہا آپ بیعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان میں وہ بھی آ کر شامل ہو جائیں گے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اور ہر طرف آپ کی بدنامی ہو جائے گی کہ لوگ جنہوں نے خون سے ہاتھ رنگے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے انہیں سے بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لی، تو ہم کس کس کو سمجھائیں گے؟ بہت سی باتیں ایسی. لیکن ایک بات جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھائی نا، دیکھو اس میں گہرائی کتنی ہے. یہ ہے تبلیغ کے سمجھنے کی بات جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں دین کا کام کریں اور اس کے بعد بڑی آسانی، بڑا اطمینان ہو جائے گا، آرام سے نکلیں گے اللہ کی راہ میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تان تشنی نہیں. انہوں نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور کہنے لگے میرے بھائی، وفات سے پہلے انہیں نصیحت کی. انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ زمانے کے اعتبار سے پہنچ گیا ہوں کہ آخرت میرے سامنے ہے اور دنیا میں میرے آخری سانس. تو بھائی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم دیکھو ہمارے والد تینوں خلفاء کے ساتھ کیسے رہے. انہوں نے کہا بہت اچھے رہے. کہنے لگے تینوں خلفاء کے ساتھ رہے اور جب ان کی اپنی خلافت کا وقت آیا، دور آیا، تو لڑائیاں شروع ہو گئیں اور وہ شہید بھی ہو گئے. اور اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے نانا کی محنت میں گزری، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حکومت قائم ہوئی تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. تو میں ان دونوں چیزوں سے پھر کہنے لگے خود میرے متعلق دیکھو میں 6 مہینے خلیفہ رہا اور اللہ کی قسم اربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھی. میرے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک طرف میں تھا، اور میں اگر چاہتا تو ان دونوں کھوپڑیوں کو آپس میں ٹکرا دیتا، خون خون ہو جاتا. لیکن میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جو میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ اللہ ہی کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور حکومت جمع ہو جائے. انہوں نے کہا یہ اللہ ہی کو منظور نہیں، نبوت کے علوم رہیں اور پھر حکومت بھی ہمارے پاس آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بعد حکومت کے لیے بات نہ کرنا، بس صبر کرنا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سارے دور حکومت میں خاموش رہے ہیں، کوئی بات نہیں کی، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ان کے وظائف چیزیں مقرر کی تھی دیتے رہے ہیں. اور یزید جب حد ہی ہو گئی تو پھر وہ اٹھے. یہ اللہ کے دین کا کام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آسانیاں آ جائیں گی زندگی میں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکتیں ابھی ہو جائیں گی کہ یہ سب کچھ ہو جائے. بڑی عمر گزر جاتی ہے، اور عمر کے آخری حصے میں جب بالکل دانت نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس شیر کے دانت نہیں رہے، پھر ہرن گوشت سب کچھ بھیج دیتے ہیں کہ لو اب کھا لو. یہی ہوتا ہے، ایسی چیزیں. اس لیے دین کی تبلیغ، دین کا کام، کوئی بھی شعبہ دین کا باتوں سے کوئی نہیں بچ سکتا. ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام حقیقت میں اخلاص سے کرتے ہیں ان کے مرتبے اور رتبے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے. خام خواہ اپنی زبان ان کی برائی میں ملوث نہیں کرنی چاہیے. بڑی اچھی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے خون سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کوئی 100-125 برس پہلے ہی کے تو واقعات تھے. انہوں نے کہا وہ ایسے خون تھے، خدا نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے ان سے. میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو ان کے ساتھ کوئی برائی میں ملوث کروں، زبان بھی میری پاک ہی رہنی چاہیے. تو اس لیے جو لوگ دین کا کام جتنی بھی قربانی محنت سے کرتے ہیں وہ بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کے خواہشات، احساسات، جذبات، یہ بیچارے کتنی قربانی دے کے خدا کے دین کا کام کر رہے ہیں. تو خام خواہ ان پر تنقید، عیب نکالنا، یہ چیزیں یہ خدا کو ناراض کرنے والی باتیں.